کل موئی تیری اوقات نہیں کہ تو میری بیٹی کی شادی میں آئے، دفع ہو جا یہاں سے، کہیں تیرا منحوس سایہ میری بیٹی کی زندگی نہ برباد کر دے۔ میں جوانی میں بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے اچھوت سمجھ لیا۔ نند کی شادی پر مہمانوں کو مٹھائی پیش کر رہی تھی کہ ساس نے سب کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھینچ کر دھکا دے دیا۔ میں زمین پر گر کر رونے لگی، تبھی کسی کے کالے شوز نظر آئے۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ سوٹ بوٹ میں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا۔ بات سن ریشما، کل مدیحہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، سب تیاریاں کر لینا، گھر اچھے سے صاف کر لینا اور اچھے اچھے سے کھانے بھی بنا دینا۔ تگڑی پارٹی ہے، اگر میری مدیحہ کی شادی یہاں پر ہو گئی تو راج کرے گی۔ میری ساس نے مجھے بلایا تھا اور تکبر سے اپنی بیٹی کے آنے والے رشتے کی بڑائی بیان کی تھی۔ میں سر جھکا گئی۔ جی ٹھیک ہے امی، سب تیاریاں کر لوں گی۔ اور یہ تیاریاں میں نے رات کو ہی شروع کر دی تھیں۔ کچن کے آدھے سے زیادہ کام نپٹا لیے تھے، کباب بنا کر رکھ دیے تھے، بریانی کا مسالہ تیار کر لیا تھا، میٹھا بھی بنا لیا تھا اور صفائیوں کے لیے کپڑے وغیرہ بھی اتار کر رات کو ہی واشنگ مشین لگا کر دھو لیے تھے۔ اب صبح صبح اٹھ کر گھر کی دھلائی کرنی تھی اور چادریں پردے استری کر کے ڈال دینے تھے، پھر کچن میں جا کر کھانے کی تیاریاں شروع کر دینی تھیں۔ میرا کل کا کام آسان ہو گیا تھا، ورنہ اگلے دن مجھے ذرا بھی فرصت نہیں ملنے والی تھی۔ لڑکے والوں نے شام کو آنا تھا، شام تک میں سب کچھ اچھے طریقے سے نپٹا لیتی۔ تھک کر چور ہوئی تو اپنے کمرے میں آئی اور چارپائی پر گرتے ہی سو گئی۔ اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر میں پھر سے کاموں میں لگ چکی تھی۔ گھر بھر کی صفائی ہو گئی تھی اور اب میں کچن میں کھڑی جلدی جلدی کام کر رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے کھانے بن رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ناشتہ بنا کر ساس اور نندوں کو ان کے کمرے میں پہنچایا۔ دیور کو بھی ناشتہ بنا کر دیا۔ سب الگ الگ طرح کا ناشتہ کرتے تھے اور سب کے لیے الگ ہی بنانا پڑتا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تو آسانی سے ملازمہ رکھ لیتے، مگر انہیں میں ہی ملازمہ نظر آتی تھی۔ گھر بھر کے سارے کام مجھ سے لیے جاتے تھے، پورا دن میں ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ ایک لمحہ بھی سکون کا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ باتیں الگ سننا پڑتی تھیں، بڑے چھوٹے سب بھی مجھے باتیں سنا کر چلے جاتے اور میں چپ چاپ ان کی باتیں سہتی رہتی تھی۔ میکے میں کوئی تھا نہیں، ایک بھائی تھا، وہ بھی پردیس میں تھا، اس سے رابطہ بھی مہینوں بعد ہوتا تھا۔ وہ خود بہت غریب تھا، اسکالرشپ پر باہر پڑھنے کے لیے گیا تھا، چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہا تھا۔ اسے اپنی پریشانیاں کیا بتاتی، چپ چاپ زندگی گزارتی چلی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے یہ سلوک روا نہیں رکھا گیا تھا۔ جب میرے شوہر زندہ تھے تو میری اس گھر میں بہت زیادہ قدر ہوتی تھی۔ میری ساس ہر بات مجھ سے پوچھ کر کیا کرتی تھی۔ میرے مشورے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ میں رانیوں کی طرح رہتی تھی، ساس کی خدمت بھی کرتی تھی، نندوں کے ساتھ بھی پیار محبت سے رہتی تھی، مگر کبھی بھی انہوں نے میری محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ ایک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہوا تو جیسے میری پوری دنیا بدل گئی۔ میں اس قدر صدمے میں تھی کہ حد نہیں، مگر میرے شوہر کی موت کے تیسرے دن ہی میری ساس نے مجھے کمرے سے نکالا اور کچن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی، سب کے لیے ناشتہ بناؤ مہارانی، میرے بیٹے کو تمہاری نحوست کھا گئی ہے، اب ہمارے سارے گھر میں نحوست مت ڈالو، یہ جھوٹ موٹ کا رونا بند کر دو۔ میرے بیٹے کی موت پر تم کتنی خوش ہوئی ہو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میری ساس کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اپنے شوہر کی موت پر کیوں خوش ہوتی؟ وہ تو میری پوری دنیا تھے، میں ان سے اتنی محبت کرتی تھی۔ کون سی بیوی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر مر جائے اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کی زد میں آ جائے؟ عجیب لوگ تھے اور ان کی عجیب سی سوچیں تھیں۔
ہم دونوں کے درمیان موجود پیار محبت سے بھی وہ بخوبی واقف تھیں، مگر اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر زبان پر جیسے تالا لگ گیا تھا۔ میری ساس مزید کہنے لگی، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو ملازموں کی طرح گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم نے سب نوکروں کی چھٹی کرا دی ہے، ورنہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر تم یہاں سے دفع ہو سکتی ہو۔ اس نے یہ بات جان بوجھ کر کہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ میرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں بے سہارا تھی، گھر چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے چپ چاپ سر جھکا دیا اور یہیں رہنے لگی۔ میرے شوہر کی زندگی میں ان کا پیار محبت بھی دھوکا تھا۔ وہ بس دکھاوا کیا کرتی تھیں، کیونکہ سارے گھر کا خرچ میرے شوہر چلاتے تھے۔ پورا کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے شوہر کی گھر میں چلتی تھی، اس لیے میری بھی چلتی تھی، مگر شوہر کے جاتے ہی سارا کاروبار دیور کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب مجھے خوش رکھنے کی ساس نندوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ سارا دن ملازمہ کی طرح ان کے گھر کے کام کرتی تھی اور ذرا سی غلطی ہو جانے پر ڈھیروں باتیں سنتی تھی، مگر اس کے باوجود صبر شکر کی زندگی گزار رہی تھی۔ مہمان آئے تو مجھے ان کے سامنے آنے سے منع کر دیا گیا، وجہ نہیں بتائی گئی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہمان مدیحہ کو پسند کر کے چلے گئے، اس کی منگنی ہو گئی، لیکن تب بھی مجھ سے سارے کام کروائے گئے، مگر مجھے مہمانوں کے سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ میں خود بھی ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ میری ساس میرے بارے میں ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھی، یوں پھر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اگر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگتا تو میری ساس اندر ہی اندر جل بھن جاتی، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ انہیں ایسا کوئی موقع نہ دوں کہ وہ مجھ پر غصہ ہو جائیں اور بعد میں ان کا نشانہ بنتی رہوں۔ میری نند کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو ڈھیروں کاموں نے گھیر لیا۔ میں گھر بھر کی صفائیاں کرنے لگی۔ مجھے سلائی کا کام بہت اچھا آتا تھا، اس لیے اس کے جہیز کے کپڑے بھی سینے لگی تھی۔ ہر روز نند کی نئی فرمائش ہوتی تھی کہ بھابھی ایسے کپڑے سلائی کرنے ہیں، ایسے کپڑے سلائی کرنے ہیں۔ میں صبح کے کام نپٹا کر سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی اور شام تک کپڑے سلائی کرتی رہتی، پھر اٹھ کر شام کا کھانا بناتی، دوسرے کام نپٹاتی اور چارپائی پر تھک کر ایسے گرتی کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ میں سلائی کا کام چھت پر کیا کرتی تھی، اس لیے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر شادی کی تیاریاں مکمل ہوئیں اور شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ بازاروں کے چکر ابھی تک لگ رہے تھے۔ میری نند نے ایک سے بڑھ کر ایک طرح کے کپڑے بنوائے تھے، بہترین سامان اپنے جہیز کے لیے خریدا تھا، سب کچھ اعلیٰ کوالٹی کا تھا اور اس سلسلے میں کاروبار سے بھی پیسہ نکلوایا گیا تھا، کچھ قرض بھی لیا گیا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ بہت اونچے لوگوں میں رشتہ ہوا ہے تو سامان بھی ان کی برابری کا ہی دینا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا دیوالیہ نکال لیا، مگر نند کا بہترین سامان بنوایا گیا۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے دلہن دولہے کے لیے الگ سے گھر بنوایا ہے، لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوا، سو سامان ابھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ مہندی کے دن گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، لیکن میں حسب معمول ملازمہ کی طرح گھر کے کام نپٹا رہی تھی۔ کچھ عورتیں مجھے کام کرتے دیکھ کر میری ساس سے میری تعریفیں کرنے لگی تو میری ساس کہنے لگی، اس منحوس کی تعریف مت کرو، اس کی نحوست میرے بیٹے کو کھا گئی ہے۔ جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوئی ہے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہوتا رہا ہے۔ ہائے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے کو ہی کھا جائے گی۔ میری ساس نے عادت کے مطابق 2 تھپڑ سینے پر مارے اور مگر مچھ کے آنسو بہانے لگی۔ اس کا ایسا رویہ مجھے بہت عجیب لگتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے دل کو دکھ بے حد پہنچا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس دنیا میں میرے 2 ہی رشتے تھے جو میرے لیے اپنے دل میں محبت رکھتے تھے، ایک چھوٹا بھائی اور ایک شوہر۔
शौहर तो इस दुनिया से चला गया था और भाई होते हुए भी ना होने के बराबर था। कई महीने हो चुके थे इसने राब्ता नहीं किया था। मुझे इसकी तरफ से भी अलग परेशानी लगी हुई थी, मगर मैं किसी से अपनी परेशानी का इजहार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई भी मेरी तकलीफ या मेरे दुख को समझने वाला नहीं था। मैंने अपने आंसू पोंछे और किचन के काम निपटाने लगी, क्योंकि मेरा इरादा बाहर जाकर अपनी मजीद बेइज्जती करवाने का नहीं था। अगले दिन शादी थी, हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। निकाह के बाद जब मिठाइयाँ बांटने का वक्त आया तो सभी मुलाजमीन मसरूफ थे। किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि मिठाइयाँ बांट सके, और फिर मेहमानों के बारे में भी मुलाजमीन को खबर नहीं थी। इसलिए मैंने खुद ही मिठाई की टोकरी उठाई और सब में बांटना शुरू कर दी। मैं कौन सी इस घर में मुलाजमा से ज़्यादा हैसियत रखती थी। अभी मैंने मेहमानों की एक ही निशिस्त में मिठाइयाँ बांटी थीं और दूसरी में जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी, जब मुझे पीछे से किसी ने एक जोरदार ठोकर मारी। कलमोही, तेरी औकात नहीं कि तू मेरी बेटी की शादी में आए। कहीं तेरी मनहूसियत मेरी बेटी की जिंदगी की खुशियों को बर्बाद ना कर दे। चल दफा हो यहाँ से। तेरी मनहूसियत मेरे बेटे को खा गई। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी की खुशियों को तेरी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। जानबूझकर अपनी मनहूसियत लेकर मिठाइयाँ बांटने लगी है, ताकि मेरी बेटी भी तेरी तरह बेवा हो जाए। मेरी सास ने मेहमानों का भी ख्याल नहीं किया था और मुझे ठोकर पर ठोकर रसीद करते हुए बातें सुनाना शुरू कर दी थीं। इनके इस रवैये पर मुझे बेहद तकलीफ हो रही थी। मेहमानों के सामने इस कदर बुरा सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू ज़ारों की तार बहने लगे, जबकि सास ने मिठाई का टोकरा एक तरफ रखा और सारे मेहमानों को मुखातिब करके कहने लगी, ये देखो लोगों, बेटों की शादियां करते हैं, घर में बहू लाते हैं ताकि चैन सुकून की जिंदगी गुजार सकें और इनका घर खुशियों से भर जाए। मैंने भी अपने बेटे की शादी की थी और इसको बहू बनाकर अपने घर में लेकर आई थी। सारे अरमान पूरे किए थे। इस मनहूस के इतने लाड उठाए थे, मगर इसने क्या किया? अपनी मनहूसियत का साया मेरे बेटे पर डाल दिया, जो इसकी जिंदगी निगलने का सबब बन गया। मेरी हिम्मत देखो, मैंने फिर भी इसको अपने घर में रखा हुआ है। ये सोच करके मेरा बेटा इससे मोहब्बत करता था, मगर इसको तो जैसे चैन ही नहीं आता। तेरा सुहाग गुजर गया है, तू चाहती है कि किसी का भी सुहाग सलामत ना रहे। तो मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो। मेरी सास जोर जोर से बोल रही थी, जबकि मैं शर्मिंदगी के मारे जमीन पर गिरी रो रही थी। जब मेरी सास ने अपना पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और जोर से दबाया, तो मेरे मुंह से एकदम चीख निकल गई। जब से बेवा हुई थी, सारे घर वालों के लिए मैं जैसे अछूत बन गई थी। सब मुझे मनहूस कहकर पुकारा करते थे। अब तो मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत बाकी नहीं रही थी। इससे पहले कि मैं वहां से उठती, दूर से कोई स्याह कीमती जूतों में मलबूस शख्स मेरे करीब आकर खड़ा हुआ। तो एक लम्हे के लिए मैं हैरान रह गई और अगले ही लम्हे में चौंक कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई खड़ा हुआ था। मगर इस कदर कीमती कपड़े, जूते, परफ्यूम, ये सब इसके पास कहाँ से आया था? मैं फौरन अपने भाई के गले लग गई थी। भाई ने भी मुझे प्यार से अपने बाजुओं में लिया और मेरे बिखरे हुए बाल समेटते हुए कहने लगा, तुम फिक्रमंद मत हो, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? फिर भी मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या सलूक किया जाता था। फिक्रमंद मत हो, मैं एक एक चीज का बदला लूंगा। इन्हें ऐसे ही माफ नहीं करूंगा। मेरा भाई सबकी तरफ देखते हुए हाथ उठाकर वार्निंग दे रहा था, जबकि मैं इसके ऐसे रोब और दबदबे पर हैरान खड़ी रही थी। इसका कद तो मुझसे भी बड़ा हो गया था और वो कीमती 3 पीस सूट पहने हुए था। वो किसी अमीर आदमी जैसा मालूम हो रहा था, जिसके पास बहुत सारा पैसा और ताकत थी। अपना सामान पैक कर लो, अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, बल्कि मेरे साथ चलोगी, मेरे भाई ने मुझसे कहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, तुम तो वापस चले जाओगे। मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगी? ये मेरे शौहर का घर है और मुझे यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है। अपने शौहर की यादों को सीने से लगाए। भले इसके घर वाले मुझे जितना भी बुरा भला कहें, लेकिन मैं अपने शौहर के घर को हरगिज़ नहीं छोड़ सकती। मेरी बात सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाने लगा और कहने लगा, खुद पर जुल्म होने देना भी हमाकत है। इंसान को अपने लिए हमेशा लड़ना चाहिए।
تم اگر یہاں رہ کر اپنے لیے لڑ نہیں سکتی تو چپ چاپ میرے ساتھ واپس چلو۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ تمہیں ان بے حس اور بغیرت لوگوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اچھا ہوا میرا ایک دوست نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہاں پر کیا سلوک ہو رہا ہے اور میں واپس آ گیا، ورنہ میں تو 6 ماہ بعد لوٹنے والا تھا اور تمہیں سرپرائز دینے والا تھا، لیکن تمہیں سرپرائز دینے سے پہلے مجھے خود سرپرائز مل گیا۔ میں چپ چاپ گھر کے اندر گئی، اپنا مختصر سا سامان سمیٹا اور باہر جانے لگی، جب ایک دم وہاں پر ہلچل مچ گئی۔ میری نند نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری نند کا شوہر اسے طلاق دے چکا تھا اور وہ مسکرا کر میرے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے بھائی کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ حرکت میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے بھائی سے اس سارے معاملے کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، اگر تمہیں سامان لینا ہے تو لو ورنہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، بعد میں ہر بات تفصیل سے بتا دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور شوہر کی تصویر اٹھانے کے بعد باہر آ گئی، اور میں نے یہاں سے کیا سامان لینا تھا، یہاں پر میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سامان باقی سارا یہیں پر چھوڑ دیا تھا، اب صرف ایک تصویر لے کر جانے والی تھی۔ گھر میں صف ماتم پہلے ہی بچھا ہوا تھا، میری نند کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ساس اور نند کو تسلی دینی چاہی، مگر جانتی تھی کہ وہ مجھے منحوس کہہ کر دھتکار دیں گے۔ میرا بھائی مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے رکی۔ میری نند کا شوہر اسے الوداع کہہ کر چلا گیا، جبکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی تھی اور اس سے سارا معاملہ پوچھنے لگی۔ بھائی کہنے لگا کہ ابھی تک اپنے سسرال والوں کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکلی، بھلے انہوں نے تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، یہ سب میری رچائی ہوئی سازش تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے ساتھ یہ سب سلوک کیا جا رہا ہے تو میں ان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا، مگر دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے یا بس غلط فہمیاں ہیں۔ مگر جب کبھی میرے دوست کے گھر والے وہاں تمہارے سسرال میں گئے تم ان کے سامنے نہیں آئیں، اس لیے انہیں کسی چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا، مگر آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے دوست نے بھی منصوبہ بندی کے تحت تمہاری نند سے شادی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے لوگ ہوئے تو میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں بسا لوں گا ورنہ وہیں پر چھوڑ دوں گا، اور یہ سب اس نے میرے کہنے پر کیا تھا۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ جب انہوں نے میری بہن کے ساتھ اتنا ظلم کیا تو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونا چاہیے تھا۔ میرا بھائی بول کر مطمئن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میں افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا فیضان؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالآخر میں کہے بغیر رہ نہ سکی تو اس نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، زیادہ قربانی اور احسان کی مورت بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب چپ چاپ یہاں پر خوش رہو، میں جلدی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے تمام احسانات مجھے اچھے طریقے سے یاد ہیں۔ تم کیسے چوری چھپ کے مجھے پڑھنے کے لیے پیسے بھجوایا کرتی تھی۔ تمہارے دیے ہوئے پیسوں کے دم پر ہی میں باہر کے ملک جا سکا اور پڑھائی مکمل کر سکا۔ اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں یہیں پر کہیں دھکے کھا رہا ہوتا اور تمہارا سہارا بننے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ تم میرے لیے ماں کی جگہ ہو۔ وہ کافی احسان مندی سے کہہ رہا تھا، جبکہ میں بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب زندگی میں تھوڑا سا سکون آ گیا تھا۔ میرا بھائی ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، وہ بزنس مین بن کر لوٹا تھا۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کن بات تھی۔ ایک دن ہم دونوں چائے پی رہے تھے جب میرے بھائی کا دوست وہیں پر آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا بھائی آیا اور کہنے لگا، اب میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اگر مجھ پر اعتبار ہے تو ہاں کر دو۔ میں دوسری شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہمیشہ عورت کو رہتی ہے۔ میرا بھائی میری زندگی میں سہارا تو تھا، مگر میں ہمیشہ اس پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے سر جھکا دیا۔ میرے بھائی کو میری رضامندی مل گئی تھی تو وہ بہت خوش ہوا، اور پھر میری اس کے دوست کے ساتھ شادی ہو گئی اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارنے لگی۔ اونچے لوگوں میں برابری کرنے کے چکر میں میرے سابقہ سسرال والوں نے اپنے کاروبار کا پہلے ہی دیوالیہ نکال لیا تھا۔
رہی صحیح کسر میری نند کو طلاق دے کر نکال دی گئی۔ میری نند صدمے سے جیسے پاگل سی ہو اٹھی تھی۔ میری ساس کا دماغ بھی صدمے میں آ گیا تھا۔ وہ سب اپنے کیے کا انجام بھگت رہے تھے اور میں اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ہمیشہ سنا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر اب نتیجہ دیکھ بھی لیا تھا۔ مجھے سنبھالنے کے لیے تو پھر بھی میرا بھائی میری زندگی میں آ گیا تھا، مگر میرے سابقہ سسرال والوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ دیور کو بزنس کی اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ وہ سارا بزنس اچھے طریقے سے مینج کرواتا۔ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کیے کا بھگت رہے تھے۔ مجھے افسوس تو بہت تھا، مگر میں ان کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے بھائی اور میرے شوہر کا کہنا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، جو انسان کرتا ہے وہی لوٹ کر اس کی طرف آتا ہے۔ میرے سابقہ سسرال والوں کا کیا ان کے سامنے آ گیا تھا۔